الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کے تمام احکامات پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے، مکمل ہو چکے ہیں۔ اس بات کا اعلان رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، انتخاب فرما لیا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس پاک صاف اور مکمل دین کے اندر بدعات اور خرافات کو گھسیٹنے کی کوشش کی، داخل کرنے کی کوشش کی۔ شروع سے لے کر آج تلک شیاطین اور ان کے پیروکار دین اسلام کے اندر بدعات اور خرافات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر عروج پر ہیں، بالخصوص جس مہینے میں اب ہم چل رہے ہیں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، جس کا نام سفر کا مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ بد عقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے کو برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ بلائیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے میں روحیں واپس پلٹتی ہیں وغیرہم۔ اس کے علاوہ اور کئی عقائد ہیں جو سفر کے حوالے سے ہماری قوم کے اندر مشہور ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے یا غیر مبارک ہے، دین اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ دین اسلام اس عقیدے کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر
کوئی بیماری خود بخود نہیں پھیلتی، ولا طیرۃ اور نہ ہی کسی چیز کے اندر نحوست ہے، ولا حامۃ نہ ہی الو کے اندر نحوست ہے، اور نہ ہی روحیں واپس پلٹتی ہیں، ولا سفرہ اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باطل نظریے اور عقیدے کا رد فرما دیا کہ لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری خود بخود کسی کو لگ سکتی ہے، نہ ہی کسی چیز کے اندر نحوست ہے، نہ الو کے اندر نحوست ہے، نہ ہی روحیں واپس پلٹ کر آتی ہیں، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ عقیدہ کوئی آج کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ نسل در نسل، قبیلہ در قبیلہ، قوم در قوم لوگوں کے اندر یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ جب یہ بات چلتی چلتی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا رد فرما دیا۔ نحوست کسی چیز کے اندر نہیں۔ دوسرا جو لفظ ہے ولا طیرہ، اس کا ایک معنی بدشگونی۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ عام فہم زبان کے اندر اس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کام یا کسی چیز کو بندہ اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ ولا طیرۃ جو آپ نے فرمایا نا، بدشگونی نہیں ہے، ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا نحوست نہیں ہے۔ ولا طیرۃ کہ بدشگونی نہیں، بدشگونی کا سادہ سا ترجمہ، سادہ سا مطلب، عام فہم کہ بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کام یا کسی چیز کو اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے۔ مثال کے طور پر بندہ گھر سے نکلا ہے، چل رہا ہے، اس کا راستہ کالی بلی نے کاٹ دیا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ سمجھے کہ بس بھئی اے سفر ان میرے واسطے فائدہ مند کوئی نہیں، مینوں نہیں تو واپس مڑ جانا چاہیے۔ یہ بدشگونی ہے۔ دکان پر بیٹھا ہے، پہلا گاہک آیا، پہلا شخص آیا، اس نے ادھار کر دیا، اس کا ذہن یہ بن جائے کہ آج میرا سارا دن برکت سے خالی ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام شروع نہ کرے اور ذہن یہ ہو کہ معاذ اللہ یہ بلاؤں اور آفتوں کا مہینہ ہے، معاذ اللہ منحوس ہے، معاذ اللہ اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ بدشگونی ہے۔ بدشگونی سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ دین اسلام بڑے سخت الفاظ کے اندر اس کا رد کرتا ہے، فرمایا یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی کون سا؟ کبیرہ گناہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاث مرات، 3 مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ ایسا کبیرہ گناہ جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر عام ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ عام ہے کہ دکان پر پہلا گاہک آئے، ادھار کر گیا، معاذ اللہ سارا دن برکت سے خالی ہوگا۔ گھر سے نکلا ہوں، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، سفر فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سفر کے مہینے میں کوئی خیر کا کام شروع نہیں کرنا، یہ مہینہ گزر لے پھر کام کریں گے، یہ بدشگونی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اب آگے بڑھیے اس سے بچنے کی فضیلت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے ہزار افراد؟ 70,000۔ 70,000 70,000 من امتی کا، آپ کی امت سے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ میں یہ حدیث بیان کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ومن ہم یا رسول اللہ، ان کی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کانوا لا یکتوون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے جسم کو داغیں گے نہیں، اپنی بیماری کا علاج داغ کے ذریعے نہیں کریں گے. وہ چاہے آگ کے ساتھ داغ نہ ہو یا دوسرا جسم پر داغ لگانا لوہے وغیرہ سے کسی چیز کے ذریعے. کانوا لا یکتوون فرمایا جسم کو داغ نہیں لگائیں گے. دوسری نشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولا یسترقون، دم طلب نہیں کریں گے. دم کرنا اور کروانا یہ واضح سن لیں وضاحت سے کہ سنت ہے، لیکن دم نہ کروانا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، توکل کا اعلیٰ درجہ ہے کہ میں نے دم نہیں کروانا، میرا اللہ مجھے ویسے ہی شفا عطا فرمائے. ولا یسترقون فرمایا دم طلب نہیں کریں گے، دم نہیں کروائیں گے. تیسرا ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں پکڑیں گے، یعنی کسی چیز کے اندر نحوست نہیں سمجھیں گے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ کسی چیز کی نحوست مجھ پر وارد ہو جائے گی، مجھ پر طاری ہو جائے گی. وعلی ربہم یتوکلون، چوتھی نشانی فرمایا صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر توکل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی کہ وہ اپنے جسم کو داغے گا نہیں، دم نہیں کروائے گا، بدشگونی نہیں لے گا، نحوست نہیں سمجھے گا، نحوست کو نہیں مانے گا، اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ میرے ایسے امتی کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب کرے. دین اسلام نے اس نظریے کا رد بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ شرک ہے. فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس بندے کو بدشگونی نے اس کے کام سے بس وہی اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا فقد اشرک، تو اس بندے نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا وما کفارۃ ذالک یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ بھلائی صرف وہ ہے جو تیری طرف سے نازل ہو، اللہ مصیبت بھی وہی ہے جو تیری طرف سے نازل ہو، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں، تیرے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی ذات زندگی اور موت کی مالک نہیں، تیرے سوا کوئی ذات نفع اور نقصان کی مالک نہیں، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. حضرات محترم، دین اسلام نے اس باطل نظریے اور عقیدے کا رد بھی کیا ہے اور بتایا کہ یہ کتنا گناہ ہے، یہ شرک ہے. پھر اس کا علاج بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے سنیے کہ جو لوگ اسے نحوست سمجھتے ہیں یا اس مہینے کو برا بلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اللہ کی ذات کو برا کہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث اور حدیث قدسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، کس طرح؟ فرمایا وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے جب کہ زمانہ میں ہوں.
اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ میں زمانہ ہوں بِيَدِ الْأَمْرُ یہ ساری کائنات کا نظام تصرف، یہ سارے معاملات میرے دست مبارک کے اندر ہیں۔ اقلب اللیل والنہار دن کو بھی میں پلٹتا ہوں، رات کو بھی میں پلٹتا ہوں۔ دن کی روشنی پر رات کی سیاہی کو اللہ نازل فرماتے ہیں، دن کے اجالے پر رات کی تاریکیاں اللہ لے کے آتے ہیں، رات کی تاریکیوں کو دن کے اجالوں سے اللہ بدلتے ہیں۔ فرمایا جو وقت کو برا کہے گا، زمانے کو برا کہے گا، حقیقت میں وہ اللہ کو برا بلا کہے گا۔ آج یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ 4-5 بندے بیٹھے ہون، کوئی گل ہوئے نا تے آندے نے چھڈو جی زمانہ ہی بڑا برا آ گیا۔ جانے یا انجانے میں اگر کوئی انسان ایسا کرتا رہا ہے تو اسے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو برا بلا کہنا، کسی دن کو نحوست والا سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو برا بلا کہنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توکل کرے، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ قرآن مجید کے 4 مقامات آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ پہلا مقام سورہ توبہ، فرمایا قل فرما دیجیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا ہمیں ہرگز پریشانی نہیں پہنچ سکتی صرف اور صرف وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا وارث ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دوسرا مقام فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وقت کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے، کوئی چیز نحوست زدہ نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسرا مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہ خشکی اور تری کی جو خرابی ہے، جو فساد برپا ہو چکا ہے زمین پر اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ چوتھا مقام فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جو انسان نیک عمل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برے اعمال کرے گا اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ یعنی اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ نحوست کی وجہ سے نہیں، اس کے برے اعمال کا نتیجہ۔ اسے چاہیے کہ صرف اور صرف توکل کرے تو اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے بھی اس باطل عقیدے کا رد فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کا مہینہ برکت سے خالی نہیں، کوئی بھی خیر کا کام ہے اس میں شروع کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بدشگونی لینا شرک ہے، گناہ ہے، جو اس سے بچنے نبوت سے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے بھی ثابت کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ پہلی مثال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پہلا نکاح مبارک اپنے عمل مبارک سے بھی غزوہ بئر معونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سفر کے مہینے کے اندر لڑا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اگر اس مہینے کے اندر یا ان دنوں کے اندر یا اس مہینے کے کسی ایک خاص دن کے اندر نحوست ہوتی یا یہ مہینہ برکت سے خالی ہوتا تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر جاتے، کیونکہ آپ نے سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے
4 مہینوں کے بارے میں بتایا کہ میرے صحابہ یہ حرمت والے، احترام والے، ادب والے، عزت والے ہیں۔ اگر سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی امت کو اس بارے بھی آگاہ فرما دیتے۔ میرے بھائی آئیے اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، منحوس نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے۔ آپ بلا جھجک اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ہر کام اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں، اپنیاں شادیاں اس مہینے کے اندر کر سکتے ہیں۔ سفر پر جانا ہو اس مہینے کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی فرمایا ہے، اپنے عمل مبارک سے بھی فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح